بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات میں رات گئے اضافہ کیا گیا اور ایک بڑا اضافہ جو ہے وہ عوام کے لیے بہت پریشان کن بھی ہے، حیران کن بھی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں تمام تر پہلوؤں کو بات کی جائے اور ان تمام تر پہلوؤں کی بھی بات کی جائے جو عوام کو ریلیف ملا ہے اور اس بات کی بھی بات کی جائے جو عوام کو تکلیف ملی ہے۔ ان تمام تر باتوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عاطف عوان صاحب۔ سب سے پہلے ہم ان کا رخ کریں گے، عاطف عوان صاحب سے جانیں گے کہ وہ اس موجودہ صورتحال پر اپنا کیا مطمع نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم عاطف عوان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو اضافہ کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی وجوہات بتائی گئی، دونوں جو وفاقی وزراء تھے، وزیر قانون، وزیر خزانہ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر پیٹرولیم، انہوں نے رات گئے پریس کانفرنس کی اور اس میں عوام کو بتایا کہ کس طرح یہ تمام تر معاملات اس نہج پر پہنچے ہیں کہ یہ اضافہ کرنا لازم تھا۔ اس کو آپ سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پریس کانفرنس کو خاص طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے اندر تمام تر چیزیں بتائی گئیں اور بتایا گیا کہ صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں یہ اجلاس ہوا تھا اور وہاں پر تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی موجود تھے اور وفاقی وزراء اور تمام لوگوں کو اس پہ اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ صرف اب دیکھیں کہ جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے، آج 35واں روز ہے جنگ کا اور اس میں آپ نائے ہرمز بند ہے، گو کہ 20-22 کے قریب جہاز جن پر پاکستانی پرچم لگے ہوئے تھے، ان پرچموں کے والے جہازوں کو گزرنے دیا گیا ہے۔ لیکن رات کو جو اجلاس ہوا ہے، بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے اور تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے۔ حکومت نے اب تک جو کٹوتیاں کی ہیں اس میں 126 ارب کے قریب سبسڈی دی ہے۔ جتنا ریلیف گورنمنٹ دے سکتی تھی وہ گورنمنٹ نے دیا ہے، لیکن اب وہ جتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ اسے الٹیمیٹلی عوام پر منتقل کرنا پڑنا تھا۔ گو کہ عوام اس سارے پر جو رد عمل دے رہی ہے، یقیناً عام آدمی متاثر ہوگا اس پہ اور اس عام آدمی کے متاثر ہونے پہ ان کا ریئیکشن بھی آئے گا۔ حکومت نے یہ جو سبسڈی کا اعلان کیا ہے، اس میں جو موٹر سائیکل سواروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 100 روپیہ 20 لیٹر پر ان کو سبسڈی دی جائے گی، گوڈز ٹرانسپورٹرز کو، ان گاڑیوں والوں کو سبسڈی ملے گی 60 سے 70 ہزار روپیہ، مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے تک کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، عوام اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال حکومت کی ایک کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی کو ریلیف دیا جائے اور کچھ اس پر معاملات کیے جائیں۔ عاطف عوان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریلیف ہے یہ زیرے کے برابر ہے، لیکن یہ زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی اور شاید ہم سے پہلے والوں کی زندگی میں بھی ایک بڑا اضافہ ہے، تو اس کو کسی بھی طرح سے وہ کیا تو نہیں جا سکتا کہ یہ کیسے اتنا بڑا اضافہ کیا گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے جو ملکی صورتحال ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے یہ والا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ تنقید کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ بغیر کسی وجہ کے کیا گیا، تو اس کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں عوام کو کہ یہ باقاعدہ ضروریت تھی اور اس کے بغیر ہمارا مشکل ہو جانا تھا، حالات زندگی مشکل ہو جانے تھے، اور کہیں یہ IMF کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا سارا کچھ؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ عالمی جنگ بنتی جا رہی ہے اور اس کو روکنا انتہائی ضروری ہو گیا ہوا ہے۔ پاکستان گو کہ اس پر سفارتی معاہدوں پر کوششیں کر رہا ہے اور اس میں کچھ حد تک کامیابی ہوئی بھی ہے۔ وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس کو ٹرمپ نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا، اور ابھی جو حالات اس وقت بن چکے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ ابھی آپ اگر اعداد و شمار اٹھائیں تو پاکستان میں تو ڈیزل صرف 22% کے قریب جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، فلپائن میں یہ 82% کے قریب، نائجیریا میں 78% کے قریب یہ ڈیزل جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اور جن ممالک میں آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہاں اب گیس کے بھی جو ہے وہ چوری کا معاملہ، آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ 1400 سلنڈر قبرستان میں جو ہے وہ انہوں نے دفن کیے ہوئے تھے، وہاں سے نکلوائے گئے ہیں۔
وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, وہاں چونکہ راشن کارڈ وغیرہ کا سلسلہ ہے. عاطف صاحب ایک موازنہ میرے پاس بھی ہے, ایک موازنہ آپ دے رہے ہیں ایک خطے کا. عاطف صاحب ایک خطے کا موازنہ آپ دے رہے ہیں, ایک خطے کا موازنہ میرے پاس بھی ہے. اگر پاکستانی حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان 458 روپے, انڈیا 338 روپے, اور اس کے ساتھ اگر سری لنکا کو لیا جائے تو 370 روپے, نیپال میں 400 اور بنگلہ دیش میں 284 روپے اور افغانستان میں 241 روپے, اور اسی طرح بات کی جائے بھوٹان کی تو 199 روپے ہے. تو یہ تقابلی جائزہ جو ہے آج کا ہے, تو اس میں پاکستان اس وقت خطے کا مہنگا ترین جو ہے وہ فیول دے رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نے بڑا ریلیف جو ہے وہ سوچ کر دی ہے؟ نہیں, اس کو میں ریلیف تو اس کو کسی صورت میں کہا ہی نہیں جا سکتا نا جی کہ یہ ریلیف ہے. عوام پر بوجھ ہے یہ, اور یہ بوجھ اتنا بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ اس کو اب عام آدمی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا پبلک گیدرنگز کو دیکھ لیں تو وہ حکومت کو اس وقت آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. لیکن جو آپ انٹرنیشنل حالات کے ساتھ چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بحران بنتا جا رہا ہے, اس بحران میں حکومتوں نے سروائیو بھی کرنا ہے, ہم اس سے الگ نہیں رہ سکتے. یہ موجودہ صورتحال جو بھی بن رہی ہے اس میں ہم لوگوں نے متاثر زیادہ ہونا تھا. ہم لوگ ایک پڑوسی ملک ہیں, دوسرا ہماری معیشت پہلے ہی ڈاما ڈول تھی. جو آج کی سندھ حکومت کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے عاطف صاحب, وہ 67 لاکھ موٹر سائیکل جو رجسٹرڈ ہیں ان کو فی کس وہ سبسڈی دی جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ریلوے کے کرائے نہیں بڑھتے تو اس کو بھی ایک اچھا ریلیف کہا جا سکتا ہے. اور حکومت پنجاب نے بھی ساری جو اپنی سرکاری سروسز ہیں, بس سروس ہے, اس کو فری کر دیا گیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں حسن مرتضیٰ, وہ تو احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارے مل جل کے کام نہیں کر رہے کیا؟ وفاق اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں بٹی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں, یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے جی. ایک تو ہمیں بطور قوم اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر پنجاب حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں یا جو اعلانات کیے ہیں, میٹرو بسز تمام شہروں میں نہیں چل رہی, وہ کچھ شہروں میں چل رہی ہیں. اور یہ جو گرین بسز انہوں نے دی ہیں وہ بھی ابھی کچھ پنجاب کے اضلاع میں گئی ہیں, کچھ اضلاع میں ابھی تک نہیں ہے. آپ چکوال تلنگانہ ضلع میں دیکھ لیں تو یہاں پہ گرین بسز نہیں آئیں, یہاں میٹرو بھی نہیں چل رہی, اسپیڈو بھی نہیں چل رہی. تو یہاں کا جو آدمی ہے, عام آدمی, وہ شدید متاثر ہو رہا ہے. اور زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگ یہاں بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل پر. موٹر سائیکل سوار رجسٹرڈ جو ہیں, ابھی اس کا طریقہ کار جو وضع ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ یہ موٹر سائیکل سوار کو کس طریقے سے ریلیف مل سکتا ہے یا گوڈز ٹرانسپورٹرز کو کس طریقے سے ریلیف مل سکتا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے 65% کے قریب اضافہ کر دیا ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹر جو ہیں انہوں نے 60% اضافے کا اعلان کر دیا. یہ بہت بڑا اضافہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر کام کرے کہ کم سے کم جو لوڈ ہے وہ عوام پر آئے. بالکل, حکومت اس کے اوپر وہ ضرور کر رہی ہوگی, کیونکہ رات کو جو پریس کانفرنس کی دونوں وزراء نے, ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم تمام تر معاملات کو ساتھ دیکھیں. اور جیسا کہ ابھی ٹول پلازا کا ریٹ بڑھایا گیا تھا اور وہ 5 اپریل سے امپلیمنٹ ہونا تھا, لیکن اس کو بھی ہاں جی اس کو بھی واپس لے لیا گیا. اور وہ بھی جو عبدالعلیم خان ہے منسٹر ٹرانسپورٹ, انہوں نے کہا کہ یہ جو اضافہ ہے اس کو عوام کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا, اس وقت اس کو فوری طور پر معطل کر دیا جائے. اور نیا جو اس کا چارج نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان یا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ کوشش کر رہی ہے حکومت کہ کس طرح ریلیف دیا جائے, لیکن کیونکہ حالیہ جو معاملات ہیں, جو جنگی صورتحال ہے, اس کی وجہ سے تمام تر پریشر جو ہے وہ تمام ممالک پر آ رہا ہے. تو اس لیے اس کو بیئر کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہے. اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو وہ کرنے والے, تنقید کرنے والے ہیں, ان کو ایک بڑا موقع مل گیا ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو سامنے نہیں آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. یہ بطور قوم متحد ہو کر
عوام کو موٹیویٹ کرنے کا ٹائم ہے. اس میں چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو, سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کی سروائیول اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے, اور جو عالمی حالات بنے ہوئے ہیں یہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو اس سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال معاشی بحران جو ہے وہ دنیا کے سر پر منڈلا رہا ہے. اس لیے ہمیں ابھی سے ہی ان چیزوں پر توجہ دینا ہوگی اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے حکومت کو خصوصی طور پر. اس سے پہلے جو 60% انہوں نے کٹ لگایا اور کٹوتیاں لگائی ہیں اور ترقیاتی فنڈز پر جو کٹوتیاں لگائی ہیں ان کو روکنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف ملے. بالکل یہی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, 12 یہی بات کی جاتی ہے. اور جب وزیر اعظم شہباز شریف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ایک وہ تھا مجھے سمری بھیجی گئی تھی وہ میں نے ریجیکٹ کر دی, اور ساتھ ہی اگلے یا 2-3 دن کے بعد جب وزراء آتے ہیں وفاقی وزراء تو وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. بہت شکریہ عاطف امان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اس تمام تر صورتحال پر جو عوامی رد عمل ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنی بات کرتی ہے اور اپنے معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے, جبکہ حکومت جو ہے اس کا موقف بھی سب کے سامنے ہے. وہ حکومت بارہا یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں شہاب الدین سہر صاحب, وہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات کرتے ہیں. ان کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہوں یا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر وہ کیا کہیں گے. سابق صوبائی وزیر پنجاب ہیں شہاب الدین صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ہم ابھی تک خیریت سے ہیں. جو حالات ہیں وہ پتہ نہیں خیریت میں رہنے دیتے ہیں یا نہیں رہنے دیتے. آپ کیا کہیں گے جو موجودہ اضافہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کا, اس میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا جو کہ کہہ لیں کہ تاریخی اضافہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو حکومت بارہا کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں ہم ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ہی یہ والا اضافہ سامنے آتا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری غور سے بات سنیے گا بھائی, آپ قابل احترام ہے میرے لیے. یہ جو اس وقت 125 پہ گیا ہے فی بیرل ڈالر, تو ہم نے تو عیسوی میں 150 پیٹرول مصروف کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. یہ تو خدا کا پتہ نہیں عذاب سمجھ لیں لوگوں پہ. میں ایک سفید پوش بندہ ہوں, میں سفید پوش بندہ اب گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہا. یہ حکومت اپنی عیاشوں سے یہ خدارا یہ نکلے. میں تو خود پریشان ہوں. عام پبلک کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو میں یہی کہوں گا کہ خدارا ان حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جہاز لینے کے لیے متعلق اور اشتہاری مہم کے لیے اتنا پیسہ بانٹنے کے لیے خدارا یہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سبسڈی تو دے. ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو ہمیشہ یہ اس 150 سے اوپر نہیں گیا پیٹرول ڈیزل, اور اب دیکھیں ان کی صورتحال کیا ہے. آپ نے کہا سبسڈی دیں, سبسڈی کا اعلان کیا ہے حکومت پنجاب نے. کہا ہے کہ جتنی بھی سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس پر فری آف کاسٹ ٹریول کر سکتے ہیں, اور تمام لوگ, اور بائکس کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. ادھر سے 67 لاکھ موٹر سائیکل رکھنے والوں کو بھی سبسڈی دے دی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے, اور ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ سبسڈی تو ہے سہر صاحب؟ نہیں, میری گزارش سنیں کہ یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. آپ موجودہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ چلے جائیں, نہ ہی سندھ میں کرائے کم ہوئے ہیں نہ پنجاب میں کم ہوئے ہیں. انہوں نے ٹرانسپورٹ وغیرہ نے وہی کرائے وصول لینا شروع کر دیے ہیں. اور آج ہی میں گیا ہوں پیٹرول پمپ پہ, وہی صورتحال ہے. یہ غلط بیانی, یہ صرف منسٹر آ کر پہنچ جاتے ہیں اور میڈیا پہ یہ پیغام دے دیتے ہیں, لیکن کوئی ریلیف ابھی تک پبلک کو نہیں گیا. اور خدا نہ کرے کہ یہ اب جو کل پرسوں کی بات ہوگی تو اس کے بعد تو پتہ نہیں پبلک عوام روڈوں پہ نہ نکل آئے جو مہنگائی ہوگی. سہر صاحب, ہم خبریں بھی ساتھ شامل کرتے جا رہے ہیں کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے بعد کوئٹہ سے ملک بھر کی گڈز ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں بڑا اضافہ کر دیا. اس میں 60 سے 70% اضافہ کیا ہے. اگر دیکھا جائے جو بسیں ہیں ان کے کرایوں میں بھی اسی طرح ہزاروں میں اضافہ کیا گیا ہے. تو وہ آپ کی بات کہ ہم ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں
اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم ریلیف عوام تک جو ہے وہ خبروں کے ذریعے تو کم از کم پہنچائیں، لیکن ہم تو خبروں میں بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں. آپ کوئی اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں سر کہ خدارہ اگر ان سے حکومت نہیں چلی جا رہی، اگر ان کی فورن پالیسی یہی رہی تو خدارہ ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اور اتنی ہوشربا مہنگائی کے چنگل میں ہم ہیں تو ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے. آپ کا مطالبہ ہے کہ حکومت اگر نہیں چل پا رہی تو چھوڑ دیا جانا چاہیے، لیکن آپ کا یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو اراکین بیٹھے ہیں کیا وہ بھی بول رہے ہیں؟ کیونکہ آج کوشش کی گئی تھی ان کی طرف سے بولنے کی اور وہ احتجاج کی نظر ہو گیا قومی اسمبلی کا اجلاس، کیا ان کو تحمل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ کم از کم اپنی بات اس فورم پہ کر سکتے؟ کیونکہ جب اجلاس شروع ہوا اس کے بعد ہنگامہ رائی کی نظر ہو گیا. تو یہ باتیں آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیوں نہیں کرتے سیئر صاحب؟ نہیں، بات سنیں، قومی اسمبلی میں بھی ہم بات کر رہے ہیں، سینٹ میں بھی بات کر رہے ہیں. بات کرنے کا اگر موقع دیا جائے آدمی کو، اب منڈے کو اجلاس ہے صبح اسمبلی کا، تو وہاں ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اور احتجاج کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اب بات ہی نہ سنیں، اب تو بات سننے والی بات ہی نہیں رہ گئی، تو یعنی کہ اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے. بہت شکریہ سیئر صاحب، آپ نے اپنا مطمع نظر بتایا اور آج عوام بھی شاید اسی مطمع نظر کی متلاشی ہے کہ ان کو کم از کم اب باتوں کے ذریعے ریلیف مل جائے، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. میں تو یقین کریں اس خبر کا ویٹ کر رہا ہوں کہ میں بتاتے ہوئے اس کو پورے جوش کے اندر، آج میرا جوش نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری عوام کے اوپر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر ایک بڑا تکلیف پیکج دیا گیا ہے، اس کو کیسے ریلیف پیکج میں کنورٹ کریں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے وکیل اظہر صدیق کی جانب سے جمع کروائی گئی. موقف اختیار کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی اور عوام دشمن ہے. عام شہری شدید متاثر ہوں گے. ٹرانسپورٹ، بجلی، زراعت اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا. درخواست گزار کی عدالت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کو کل عدم قرار دینے کی استدعا. یہ اس طرح کی خبر، اور یہی اظہر صدیق جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جب بھی اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس خبر کا کیا بنتا ہے یہ ہم بھی ویٹ کرتے رہتے ہیں. یہ درخواست مسترد ہوتی ہے یا درخواست ایکسیپٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کیا کچھ ہوگا. لیکن یہ جو پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ وہ رات کو 12 بجے سے کر دیا گیا، اور اس وقت ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو سڑکوں کے اوپر پہلے کی نسبت ٹریفک کم ہے. کچھ ہمارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی گاڑیوں پر اب کپڑے چڑھا دیے، اور اب جب تک حکومت جو ہے وہ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان نہیں کرتی وہ گاڑیوں کے اوپر ہم کپڑے چڑھا کے رکھیں گے. ہم دوبارہ سائیکل اور موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے اندر جو بات کی گئی ہے کہ ہم فری آف کاسٹ پنجاب کے اندر ریلیف دے رہے ہیں. جنوبی ایشیا ملک میں پیٹرولیم کی قیمتوں کا جو اگر موازنہ ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ پاکستان جو ہے اس وقت سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل دے رہے ہیں. باقی ممالک میں اس طرح کا صورتحال ابھی نہیں پہنچی، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں. وہ چاہے UAE ہو، چاہے سعودی عربیہ ہو، جہاں پر پیٹرول بنتا ہے، تیل بنتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ جو کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے اندر کمیشن لیتا ہے، وہاں پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اور ابھی کچھ دن پہلے کی جو خبر ہے وہ $110 میں کسی نے اپنی گاڑی جو ہے وہ فل کروائی. تو اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو جنگ ہے اس نے نہ صرف خطے میں یعنی کہ ہمارے خطے میں یہاں پہ اس طرح کی انرجی کی سیکٹر میں اور باقی سیکٹرز میں آگ لگائی ہے، باقی پوری دنیا کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اگر مختلف ممالک کی ہم گراف بھی بنائیں تو اس کے اندر ہمیں یہی فیلنگز آتی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا. اور اس کی وجہ شاید وہی شرارت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا، اور ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد
صورتحال جو ہے وہ شدید خراب ہوئی، نہ صرف خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا میں ایک طرح سے اس جنگ کے بعد ہل چل ہوئی، اور اس ہل جل کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان سمیت کئی ممالک جو کہ ان کی عوام اتنی امیر نہیں ہوتی، عوام جو ہے وہ اتنا متوسط طبقہ سے تعلق رکھتی ہے، وہاں پر یہ جو مصنوعات کا اضافہ ہے یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، اور اس کی وجہ سے تمام چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے. شعبہ زراعت کی اگر بات کی جائے تو آج پنجاب حکومت نے ایک اہم اجلاس جو طلب کیا تھا اس کے اندر ریلیف بھی دیا گیا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، اور اس کے اندر کچھ کسانوں کے لیے اور زرعی اس کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے ایک اہم پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ظفر عطیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسانوں کی تنظیموں کے علمبردار بھی ہیں، اور مختلف معاملات میں وہ کسانوں کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ لاہور کے اندر بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آئے اور کسانوں کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زراعت، خوراک اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کاشتکاروں کو فی ایکڑ ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی دینے کا اعلان. اور اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں ظفر صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مظفر صاحب یہ بڑا اقدام ہے، یا اس کو ہم کیسے وہ کنسیڈر کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے آپ کی داد رسی کی ہے؟ جی بڑی مہربانی جناب 7 نیوز کا کہ ہمیشہ ہماری آواز بنتی ہے. سر آپ دیکھیں داد رسی کس چیز کی، آپ 100 روپیہ کم کر کے زمیندارے میں آپ کیا انقلاب لائیں گے؟ آپ کی ان پٹس باقی اس کے ساتھ ادھر سے آپ نے 100 کم کیا، آپ کی فرٹیلائزر کا ریٹ بڑھ جائے گا، آپ کا کیا اسے کہتے ہیں ہر چیز اتنی بڑھ جائے گی. اب ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم زمیندارہ، میرے خیال کے مطابق اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں زمیندارہ چھوڑ دینا چاہیے تو بہت بہتر ہے. ہمارے لیے اب زمیندارہ کرنا ناممکنات میں سے ہو چکا ہے جی. جو اس وقت آپ دیکھیں نا 100 روپے کے آپ ریلیف دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی آپ پہلے چھوٹے کاشتکار کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیچارے بڑے کا کیا قصور ہے؟ اس کے پاس کو بہت زیادہ پیسہ آ گیا کہ اس کو آپ ریلیف ہی نہیں دے رہے. تو پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے، اگر پاکستان زرعی ملک ہے تو اس کو زراعت کو اگر ہم اس طرح اگنور کریں گے تو کیا پاکستان پھر اس طرح پھل پھول سکے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے اور بھی بڑے مطالبات اکثر سامنے آتے ہیں، تو آج کون کون سے مطالبات آپ زیر بحث لانا چاہیں گے؟ سر دیکھیں آپ پاکستان کو زرعی ملک کہتے ہیں. سر میں ہمیشہ ایک چیز بات کرتا ہوں کہ یہ ایسا زرعی ملک ہے الحمدللہ کہ اس کی زرعی پالیسی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس ایگریکلچرل ملک ہے، اس کی ایگریکلچر پالیسی نہیں ہے سر. دوسری بات ہم اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ دیکھیں اب آلو والے کاشتکار بیچارے ابھی مر رہے تھے، اب اوپر سے اس وقت آپ حیران ہو جائیں گے کہ ڈیزل کی پرائس بڑھنے سے جو ہارویسٹر جو پہلے 5,000 روپے ایکڑ لیتا تھا اب وہ انہوں نے 10,000 روپے ایکڑ ڈیمانڈ کر دیا ہمارے سے، ٹھیک ہے. پہلے گندم کی وجہ سے ہم مرے ہوئے ہیں، یہ 5ویں فصل ہے جو زمیندار اس وقت مر رہا ہے، لیکن نہیں کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. ہم نے تو ریکویسٹ کی، بلکہ آپ کا چینل اس میں سب سے آگے ہے. میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوں، ہر دفعہ کرتے ہیں. ہم نے تو آپ کے چینل کی وساطت سے جناب عطیانہ صاحب آج میں ایک آپ کو پتے کی بات بتا دوں، یہ آپ کا چینل ہے اور عوام کا چینل ہے. ہم وہ بات کرتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہو، جو آپ کے لیے بہتر ہو. پاکستان اگر زرعی ملک ہے تو 7 نیوز زرعی چینل ہے. پاکستان کی عوام اگر پریشان ہے تو پاکستان کا یہ چینل پریشانی دور کرنے کے لیے بات کرتا ہے. ہم وہ تمام باتیں کرتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہوتی ہیں. سر آپ کی بات سے 100 متفق ہوں. دیکھیں آپ ہماری آواز تو سنا دیتے ہیں، چلے پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی وہ ایک کان سے سنتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس بات پہ مشکور ہیں کہ آپ ہماری آواز ان ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ہماری آواز چلے ہم اپنا دکھ آپ کو بیان کر دیتے ہیں. میں آپ کے چینل کے تھرو کئی دفعہ ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں، سید آصف منیر صاحب کو بھی کی ہے، مریم نواز صاحبہ کو، کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ تو دیکھیں. آپ دیکھیں نا جی اس وقت گندم کی اگر یہ 3500 روپیہ کہہ رہے جو کہ ابھی آگے کمپنیز نے خریداری چھوڑ دی ہے، اگر 3000 بکتی ہے 40 من کی ایوریج آتی ہے 1,20,000. سر 80,000 روپیہ ہمارا اس وقت خرچ ہو چکا ہے گندم کے اوپر، ٹھیک ہے. 10,000 اگر ہم بنے
تو آپ مجھے بتائیں نا سر 6 مہینے بعد ہم 30,000 لے کے کیا کریں گے؟ جس بیچارے کسان نے اپنے بچیوں کی شادیاں اس پہ رکھی ہوئی تھی, بچوں کی فیسز بھری ہوئی تھی, اب تو یقین کریں ہمیں ایگریکلچرسٹ کو تو انہوں نے اس نیچ پہ پہنچا دیا سر کہ ہم سوچ رہے ہیں بچوں کے ایجوکیشن فریز کرا کے اپنے گاؤں چلے جائیں, کوئی سال 2 سال وہاں گزارے, بحال ہوں, پھر واپس اس ملک لاہور میں آئیں. ہوتیانہ صاحب آپ کی بات بالکل بجائے ہے. میں یہ بہتر طور پر تمام تر زمینی حالات سے واقف ہوں. آپ لوگوں کے تمام تر رسومات جو ہوتی ہیں, شادیاں یا کوئی بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, وہ آپ رکھتے ہی تب ہیں کہ جب گندم اٹھائیں گے اور اس کے بعد یہ تمام تر ہم چیزیں برابر کریں گے. لیکن اس پہ اب لائے عمل کیا آپ کسان کیا مل کے بنا سکتے ہیں کیا؟ سر دیکھیں, ہم دیکھیں ہوتیانہ صاحب, ہم جب کسی مسئلے میں پھنسے ہوں تو ہمیں خود ابھی تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا. کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے تاکہ ان تمام تر چیزوں سے ہم لڑ سکیں. تو آپ کیسے اپنے آپ کو مستحکم کر رہے ہیں؟ سر کسان ہر وقت حاضر ہے, آپ پوری دنیا میں دیکھیں سر, وہاں گرین ڈیزل دیا جاتا ہے کسان کو, سبسڈائزڈ اسے گرین ڈیزل دیتے ہیں, اس کو ان پٹ سستی دی جاتی ہیں اس کو تاکہ وہ چیز اگائے. آپ عرض کریں نا کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر 6 مہینے 7 مہینے کی محنت کے بعد اگر آپ کو صرف 20 یا 25,000 بچے گا, تو آپ مجھے بتائیں ایک 25 ایکڑ کا جو کاشتکار, ایک مربے کا کاشتکار ہے, وہ آپ مجھے بتائیں نا سر 25,000 بعد وہ 7.5 لاکھ روپیہ 7 مہینے بعد وہ کیا کرے گا, اس کو استعمال کس میں لائے گا؟ اس کا ٹوٹل پروفٹ سر 7.5 لاکھ روپیہ. آپ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں سارے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سننے کو کوئی تیار نہیں. کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں کسان نہیں بیٹھتے, ٹھیک ہے, بیوروکریٹس اور سارے اوپر بٹھا کے کسان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. یہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ ہماری آواز سن لیتے ہیں, ہم اپنا دکھ کا درد آپ کے سامنے آپ کے چینل کے تھرو نکال لیتے ہیں. بہت شکریہ. باقی ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, 7 نیوز جو چینل ہے یہ آپ سب کا ہے, یہ عوام کا ہے, یہ تمام لوگوں کا ہے جو بھی اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. ہم ان کی مختلف طریقوں سے بات پہنچاتے ہیں. ملک بھر میں ہمارے نمائندگان ہیں جو کہ چھوٹے لیول پر تمام تر لوگوں کی آراء جو ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہم آگے چینل کے ذریعے آن ایئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑی جگہ ہیں وہاں پر بھی ہمارے بیوروز موجود ہیں. وہ بھی ہماری ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی پاکستانیت کو کھل کر سامنے لایا جائے. میں روزانہ پروگرام کرتا ہوں, اس کے اندر ہمارا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیسے بہتر کرنا ہے اور پاکستان کو کیسے مستحکم کرنا ہے اور پاکستان کا روشن پہلو کیا ہے. تو اس طرح ہم ضرور کوشش کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے, اور مزید بھی اسی طرح, چاہے آپ ہوتیانہ صاحب آپ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں, ان سے ہم ڈائریکٹ رابطہ بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 7 نیوز پاکستان کی عوام کا چینل ہے. آگے بات کر لیتے ہیں ہمارے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. چاہے امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. جنگ جو ہے وہ اگلے روز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاری ہے, اور اس کے اندر مختلف جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. قدرتی آفات پر سیاست افسوسناک ہے. غیر معمولی بارش یا اچانک شدت کی صورتحال میں پیک لوڈ پریشر ناگزیر ہوتا ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ اچانک شدت اختیار کرنے والی موسمی صورتحال میں پیک لوڈ پریشر ناگزیر حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی بڑا شہر مکمل طور پر محفوظ نہیں رہ سکتا. پانی کے بہاؤ اور نکاسی کا ایک قدرتی وقت ہوتا ہے, یکسر نکاسی آب کہیں بھی نہیں ہوتی. دوسری جانب وزیر بلدیات ناصر شاہ کا شہر کے مختلف علاقوں میں دورہ. ناصر شاہ نے مختلف جماعتوں کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات بھی کی اور بارش کے ہونے والی جہاں پہ بارش کی صورتحال ہے اس کو معلوم بھی کیا, اور شدید بارش میں کچھ جگہوں پر مسائل آئے ہیں, یہ کہنا ہے ناصر شاہ کا. ہم تمام تر چیزوں کی جو اسی طرح آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں اس کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے چپا چپا میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی ہم سامنے لاتے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کی بھی ہم بات کرتے ہیں. آج میرا دل دکھی ضرور ہے لیکن میں پاکستان کے فیصلوں کے اوپر آمین کہتا ہوں پوری عوام کی طرح, اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف پیکج دیا گیا ہے اس کو ریلیف پیکج میں بدلا جائے اور پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اس طرح کے فیصلے کرے کہ جو عوام کے فیصلے ہوں اس کے اندر دکھی دل کے ساتھ یا دل پہ پتھر رکھ کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ فیصلہ نہ کریں بلکہ سینہ چوڑا کر کے پاکستان کی عوام کی بات کو
لبیک کرتے ہوئے پاکستانیوں کے معاملات حل کرنے میں اپنی کوشش کریں. ہماری چاہے بارڈرز ہیں وہاں پر جو فوج موجود ہے ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو کہ ہماری عوام کے مسائل ہیں, کیونکہ جو بارڈر پر موجود ہے اس کے بھی گھر والے ہم خود ہیں, ہم عوام ہیں. تو تمام جو عوام ہے وہ ایک ہی اپیل کرتی ہے حکومت وقت سے, پاکستان کی حکومت سے, کہ ہم آپ کے تمام فیصلوں پر آمین کہتے ہیں, لیکن دعا گو بھی ہیں اور آپ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کے لیے سوچیں, جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے لیے, جس طرح آپ اپنوں کے لیے سوچتے ہیں, اس طرح ہمیں بھی اہمیت دیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد, پاکستان کی افواج ہمیشہ زندہ باد.